صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کتاب صفت الصلاۃ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف نگاہ اٹھانے کا بیان۔ وقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف، کہ صلاۃ کسوف کی ادائیگی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کاٹ کر کھا رہا تھا۔ حین رأیتمونی تأخرت، کہ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا چھوٹا سا حصہ یہاں پہ آیا ہے کہ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پیچھے ہٹے، یعنی آپ کو اس طرح کا مشاہدہ کرایا گیا تھا جو بالکل حقیقی تھا۔ اور اس حقیقی مشاہدے میں جب دوزخ اتنی قریب آ گئی کہ اس کی حدت بھی محسوس ہوئی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور پھر یہ کہ اس کے محسوس یہ ہوا کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اور اتنی قریب آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پیچھے ہٹے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس وقت مجھے دوزخ دکھائی جا رہی تھی، میں اس کو دوزخ کو دیکھ رہا تھا۔ تو باب انہوں نے لگایا ہے امام بخاری نے رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، کہ نماز میں امام کی طرف نگاہ اٹھانے کا بیان، یعنی صحابہ کرام نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹتے دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم نے جب مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ امام کی طرف نگاہ اٹھائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ معیوب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کہتے، اور نہ صحابہ یہ کہتے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹتے دیکھا ہے۔ اور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے جب جماعت کے اندر امام کی پیروی کرنی ہے اور اس کے ساتھ رکوع کرنا ہے اور اس کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، تو اتنی سی نظر امام کے اوپر ہوتی ہے، نظر آ جائے کہ وہ رکوع کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ اٹھ گیا ہے، وہ رکوع میں چلا گیا، تو اتنی سی نظر جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے تاکہ امام کے جو حرکات ہیں ان کا پتہ چلتا رہے۔ بہرحال یہاں حدیث جو ہیں وہ اسی ضمن میں ہیں اور اس کو ثابت کر رہی ہیں۔ تو حدیث ہے 713، اور یہ حدیث ابن معمر سے روایت ہے، ان ابی معمر کہتے ہیں، قال قلنا لخباب، ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا ان سے پوچھا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ اچھا، بظاہر عصر اور ظہر کی نمازیں سری نمازیں ہوتی ہیں جن کے اندر امام اونچی قرات نہیں کرتے، یعنی جو فجر، مغرب اور عشاء میں تو اونچی قرات کی جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ظہر اور عصر میں امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، مطلب اس کی آواز نہیں آتی۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں قرات کرتے تھے۔ قلنا، ہم نے کہا، بما کنتم تعرفون ذاک، کہ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ ہے؟ قال باضطراب لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلنے سے مجھے پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران صحابہ کرام کی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تھیں، اور اسی سے انہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہل رہی ہے اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے امام بخاری ثابت یہ کر رہے ہیں کہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث اگلی ہے 714، یہ حدیث عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن یزید یخطب، قال، عبداللہ بن یزید نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حدثنا البراء، ہمیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وکان غیر کذوب، اور حضرت جو براء بن عازب ہیں وہ بالکل جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، انہم کانوا اذا صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، فرفع راسہ من الرکوع، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے، قاموا قیاما، تو سب لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہتے تھے، حتی یروہ قد سجد، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے ہیں تو پھر وہ سجدے میں جاتے تھے۔ اور یہاں دیکھیں حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن یزید نے، انہوں نے یہ گواہی دے کے کی کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور لفظ استعمال کیا غیر کذوب، غیر کاذب نہیں کہا۔ غیر کاذب کا مطلب یہ چھوٹے درجے کے جھوٹ کے لیے، اور کذوب وہ ہے کہ جو بہت زیادہ جھوٹا ہو، کہ وہ بالکل جھوٹے نہیں تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، یعنی وہ بالکل سچے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو نمازی ہیں وہ کھڑے رہتے تھے رکوع میں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جھکتے ہوئے نہ دیکھ لیتے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو پھر وہ سجدے میں جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اس سے ثابت ہوا کہ امام کی طرف دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ آگے حدیث ہے 715، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ نے نماز کسوف پڑھائی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا رأینا تناولت شیئا فی مقامک، کہ آپ اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں۔ ثم رأینا کا، پھر ہم نے دیکھا تقعقعتا، کہ آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت الجنت، میں نے جنت دیکھی، فتناولت منہا انقودا، کہ میں نے اس میں سے چاہا کہ کوئی خوشہ، جنت کا کوئی خوشہ لے لوں، ولو اخذتہ، اگر میں وہ خوشہ لے لیتا، لأکلتم ما بقیت الدنیا، تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ تو یہاں بھی جو اسی ضمن میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابن عباس جو فرما رہے ہیں رأینا کا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہاتھ بھی آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ اور لیکن خاص بات یہاں پہ جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انگور کا خوشہ اگر جنت کا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا، اور رہتی دنیا تک صحابہ اس کو کھاتے رہتے۔ جنت کی نعمتیں ابدی نعمتیں ہیں نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو اگر دنیا میں کوئی چیز آ جاتی تو وہ بھی ابدی ہی رہتی۔ اچھا، اگلی حدیث ہے 716، اور یہ حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ثم رقی المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، فاشار بیدیہ قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا، ثم قال، پھر فرمایا لقد رأیت الآن، میں نے اس جو دیکھا اس وقت، آج یا میں نے دیکھا، منذ صلیت لکم الصلاۃ، جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، الجنت والنار، جنت اور آگ، الجنت والنار ممثلتین فی قبلۃ ھذا الجدار، کہ جنت اور دوزخ ایک مجھے ان کی جو تمثیل ہے اس قبلے پہ، اس دیوار پہ دکھائی گئی۔ فلم ارا کالیوم فی الخیر والشر، اور میں نے یہ جو خیر اور شر کا منظر ہے اس سے پہلے اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا، ثلاثاً، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ اب اسی حدیث میں یہاں اسی طرح کا واقعہ جو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ بالکل تمثیل بنا کے میرے سامنے پیش کر دی گئی، اور یہاں بس اس چیز کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل تمثیل بنائی گئی ہو، دکھائی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حقیقی نظارہ تھا جنت اور دوزخ کا وہ کروایا گیا تھا، اور قبلے کی طرف دیوار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب جو ہیں وہ ہٹا دیے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کی تصویر نہیں بلکہ براہ راست جنت اور دوزخ کو بینہ ہی دیکھا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا کہ میں اگر چاہتا تو ایک خوشہ لے آتا، تو خوشہ ظاہر تصویر میں سے نہیں نکالا جا سکتا، تو عین جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، اور جو حجابات اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا ہے، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن حدیث جو لائی گئی ہے وہ اس لیے لائی گئی ہے کہ نمازی جو ہے وہ نماز کے دوران امام کو دیکھ سکتا ہے، یعنی ان ساری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ نماز کی حالت میں نمازی کو جو نگاہ ہے وہ کس مقام پہ رکھنی چاہیے۔ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مطابق سجدہ کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے، اور بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر اور تشہد میں گود میں نگاہ ہونی چاہیے، لیکن امام مالک کے نزدیک حالت قیام میں نماز کی نگاہ اپنے سامنے ہونی چاہیے، اور امام بخاری کا مسلک بھی یہی لگتا ہے کہ نماز کے دوران سامنے نگاہ ہو اور امام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کو ظاہر دیکھیں گے تو رکوع اور سجود کر سکیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بے رکوع اور سجود کے وقت نگاہ اٹھا کے ہلکی سی دیکھ لیا جائے اور باقی وقت میں سجدے کی جگہ پہ نگاہ رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرفت نہیں کرے گا، اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، خشوع ہوگا، اور نماز کا جو قیام ہے وہ درست طریقے سے کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان فقہا کے اختلافات پہ
انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی نماز کے اندر کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ہمیں دین کے مسائل کو اور نماز کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔